الرحمٰن نے کتاب العدہ میں اٹھایا اور اس کا جواب دیا، اور یہی شیخ سوال توسی جو ہے علیہ وہ جی شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے کتاب العدہ میں اٹھایا، اور یہی سوال جو ہے وہ شریف مرتضیٰ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے جو ہے وہ اس سوال کو اٹھایا اور اس سوال کا کیا جواب دیا، جو شیخ توسی سے بھی کیا پہلے زمانے کے ذریعہ الی اصول الشریعہ علم الہدیٰ شریف مرتضیٰ علی بن حسین الموسوی علم الہدیٰ ہیں۔ ان کا جو متوفع ہے وہ 436 ہجری، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1000 سال پہلے۔ ان کی جو ہے وہ دوسری جلد ہے، اور دوسری جلد میں انہوں نے جب تقلید کی جو ہے وہ گفتگو شروع کی، صفحہ نمبر جو ہے وہ 796 کے اوپر ہے یہ نسخے کے مطابق جو صفحہ بنتا ہے، اور پی ٹی ایف کا جو صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں 382 نمبر کا، یہاں جو ہے وہ اس اعتراض کو انہوں نے اٹھایا کہ وہ ربما قالو، اور بعض کا جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جاز ان یقلدہ فی الفروع جاز مثل ذلک فی الاصول، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام جائز ہے کہ فروع میں ان کی تقلید کی جائے تو اس طرح کا پھر جو ہے وہ تقلید کرنا اصول میں بھی جائز ہو جائے گا، اور بلکہ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اقوی من ذالک یقول، اس سے وہ بڑھ کے ایک جو ہے وہ بڑی مضبوط بات کرتے ہیں۔ وہ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ قد علمنا ان العام لا يجوز ان يقلد في اصول الدین كالتوحید والعدل والنبوت، کہ عامی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اصول دین میں تقلید کرے، یعنی توحید، عدل اور نبوت میں تقلید وہ نہیں کر سکتا، بل لا بد، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ ان یکون بذالک عالما، کہ وہ اس چیز کا کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں استدلال کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَمَكَّنْ مِنَ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأُصُولِ، اور جو بندہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ان اصول کا علم حاصل کر لے، یعنی اصول دین کا علم حاصل کر سکتا ہے بغیر تقلید کے، جبکہ صورتحال کیا ہے؟ علی کثرت شبہات فیہا، کہ ان کے اندر شبہات بھی بہت زیادہ ہیں، تو جو اصول دین میں زیادہ شبہات کے باوجود ان کا علم حاصل کر سکتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لابد ان یکون متمکنا من العلم باحکام الحوادث، بس ضروری ہے کہ وہ بندہ پھر علم حاصل کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہو احکام حوادث، جو اسے احکام پیش آ رہے ہیں، جو نئے اسے احکام پیش آ رہے ہیں حوادث کے، ان کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے قدرت پھر ممکن ہوگی۔ وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، اور جب اس کے لیے ممکن ہو گیا کہ جی علم حاصل کر سکتا ہے، جو بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، تو پھر لم یجوز لہ تقلید، اس کے لیے کیا تقلید جائز نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پہ اس اللہ جاری صاحب کا جو مشہور قیاس ہے اس کو بھی جو ہے وہ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے 1000 سال پہلے بیان کیا کہ بھئی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اصول کے اندر ایک بندہ علم حاصل کر سکتا ہے اور دلیل سے جو ہے وہ اس کا عقیدہ رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ احکام حوادث کے اوپر بھی جو ہے وہ دلیل کے ذریعے سے کیا علم رکھ سکتا ہے، اور جب درست احکام حوادث کے اندر بھی دلیل کے ذریعے سے علم رکھ سکتا ہے، اصول کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، پھر دونوں برابر ہو گئے۔ جب دونوں برابر ہو گئے تو جب وہاں پہ تقلید جائز نہیں ہے اصول دین میں، تو پھر فروعی دین میں کیا تقلید جائز کیسے نہیں ہوگی؟ اگلے صفحے پہ جب جواب شروع ہوتے ہیں کہ اما حمل الاصول الفروع، یہاں سے جو ہے وہ جواب شروع ہو رہا ہے اس جو اعتراض کیا گیا اس کے اوپر۔ یہ جو آپ اصول کو فروع کے اوپر حمل کرتے ہیں، یعنی اصول کو فروع کے اوپر جو آپ قیاس کرتے ہیں اور ایک جیسی چیز بناتے ہیں، فغیر صحیح، تو آپ کی یہ بات کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اصول کو فروع کے اوپر قیاس کرنا یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لأن تقلید المستفتی للمفتی انما جاز لأن له طریقا علی العلم بحسن ذلك ووجوبه، کہ مستفتی کے لیے مفتی کی تقلید کرنا کیوں جائز تھا؟ کیونکہ جی اس کے پاس ایک رستہ موجود تھا، دلیل موجود تھی کہ یہ کام کرنا اس کے لیے اچھا ہے اور یہ کام کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ والتقلید فی الاصول غیر مستند الی طریقۃ علم تقدمت یؤمن بها من الاقدام علی القبیح، کہتے ہیں کہ جو اصول کے اوپر تقلید ہوتی ہے، یعنی عقائد میں تقلید ہوتی ہے، وہ ایسے طریقہ اور ایسے علمی دلیل کی طرف استناد نہیں رکھتی کہ جو ہم نے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ اس سوال کا کیا جواب دیا کہ بھئی دو باتوں میں جو ہے وہ بہت ہی بنیادی طور پہ کیا ہے فرق ہے۔ یہ وہ پہلا حصہ ہو گیا کہ پہلے سے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی تقلید جو فروع ہے اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، جبکہ جو اصول میں تقلید ہے اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لہذا دونوں کو ایک جیسا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں اچھا، ہے۔ اس کے بعد جو اللہ جاری والی مشہور بات ہے
کہ اذا امکن یعلم الاصول و اغمز، کہ ایک بندے کے لیے جب ممکن ہے کہ عقائد کا اور اصول کا علم حاصل کر سکے، جبکہ یہ زیادہ کیا ہیں، دقیق ہیں اور اغمز ہیں اور گہرے ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا کیا ہے، فلا بد ان یکون متمکنا من العلم باحکام الفروع، بس یہ کہنا پڑے گا کہ وہ پھر فروع کا علم حاصل کرنے کے اوپر بھی کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ان کا دلیل استدلال کم کرنا ہے فغلط، یہ بات کیا ان کی بالکل کیا غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن العلم بالاصول من التوحید والعدل وما الحق بهما، کیونکہ اصول کا جو علم حاصل کرنا ہے، توحید ہو یا عدل ہو یا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو چیزیں ملحق ہوتی ہیں دیگر احکام، یمکن ان یعلم علی جہت الجملہ من اخذر الوجوہ واقربها، یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ ان چیزوں کو انسان حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے لیے اکثر الوجوہ، یعنی چھوٹی سی مختصر سی دلیل کے ذریعے سے، مختصر سی وجہ کے ذریعے سے اور قریب ترین وجہ کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کا کیا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ پھر جو متکلم حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے کیوں لمبی لمبی دلیلیں لکھی؟ کہتے ہیں انہوں نے جو متکلمین حضرات نے یہاں پہ لمبے لمبے دلائل لکھے ہیں نا، وہ للتفریع والتدقیق، وہ مزید انہوں نے فریاد کھولی اور مزید دقت کی، تو اس وجہ سے کیا وہ لمبے کیا چلے گئے، وگرنہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مختصر دلائل کے ذریعے سے اور قریبی ترین دلائل کے ذریعے سے آپ کیا ہے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وحوادث الشرع، جبکہ جو شریعت کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام تو ایسے ہیں کہ لا تنحصر ولا تنضبط، کہ وہ تو منحصر ہی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدود احکام ہی نہیں ہے، وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ لا یکفی فی العلم بالجملہ، کہ ان میں آپ تمام کا علم حاصل کیا ہے بالجملہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ولا بد فی کل مسئلہ منہا، بلکہ اس میں سے ہر مسئلے میں آپ کو ضروری ہے کہ من علم یخصها، کہ اس مسئلہ کے مطابق آپ الگ سے کیا علم حاصل کریں۔ فالعامی لا يجوز ان يتمكن من العلم بتفصیل احکام کل الحوادث التي حدث وستحدث، بس جو عام انسان ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کہ وہ ان تمام حوادث کا علم حاصل کرے کہ جو اسے پیش آ چکے ہیں، یا ستحدث جو اسے کیا ہے بعد میں پیش آئیں گے، یہ اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہوتا۔ جبکہ من حیث یتمکن من العلم بالاصول علی طریقۃ الجملہ، جبکہ اس کے لیے جو ہے وہ اصول کا، عقائد کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ قیاس کرتے ہیں کہ جی عقائد کا تو جو ہی آپ دلیل کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کو جو مشکل پیش آتی ہے کہ آپ فروعی مسائل کا علم جب حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ آپ دلیل کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، تو دو باتوں میں کیا بہت فرق ہے۔ یعنی جو عقائد کے مسائل ہیں وہ بڑے منحصر ہیں، شارٹ کٹ ہیں، اس میں اصول دین کی فقط بات آتی ہے۔ اصول دین مشہور نظریے کے مطابق 5 ہیں ہمارے نزدیک: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو اس کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں ہم 2 اس میں کیٹیگری کر لیتے ہیں، یعنی یہ کلام میں شرح میں کہہ رہا ہوں کہ سید مرتضی عالم الہدیٰ کی تاکہ بات کی کیا ہے مزید شرح اور کلیئر کیا ہے آپ کے نزدیک واضح ہو جائے۔ وہ شرح کیا بنے گی کہ اصول دین کی جو ہے وہ اللہ کی توحید ہوگی ہی، اور نبوت عامہ ہوگی۔ نبوت عامہ یعنی اللہ کا ایک نمائندہ ہونا ضروری ہے، نمائندے کے بعد جو ہے وہ ایک امام ہونا کیا ضروری ہے، ہر امت میں ہر سسٹم میں چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عادل ہونا ضروری ہے، اور انسان کی زندگی تو یہ ویسی کیا ہے عجیب و غریب قسم کی زندگی ہے، کسی کو عدل و انصاف نہیں ملتا، تو ایک دوسری زندگی کا ہونا بھی کیا ضروری ہے۔ تو یہ ایسی موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان مختصر دلیل کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے انسان کیا حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بہت سارے یعنی احکام کے حصہ آپ کا کیا ہو گیا، یعنی عقائد کا آپ کا کیا حصہ ہو گیا کہ جس میں آپ عقل کے ذریعے سے کیا ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ باقی تفصیلات ہو گئی ہیں کہ بھئی یہ والا نبی ہے یا یہ والا نبی نہیں ہے، یعنی ہمارے ایک تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا نمائندہ اور رسول اور میسنجر ہونا چاہیے، یہ عقل نے کہہ دیا۔ اب یہ جو بندہ ہے محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ، کیا یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا نبی ہے یا نبی نہیں ہے؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو جو ہے وہ تاریخ کی طرف جانا پڑتا ہے اور روایات کی طرف جانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی روایات کیا ہے اختلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں کہ شیخ زدوق کا اس میں کچھ اور فتویٰ بن گیا، شیخ توسی الرحمہ کا اور فتویٰ بن گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نبی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں بھی چیزیں متواتر ہیں اور بالکل کلیئر ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہی کیا نبی ہیں، کوئی اور کیا ہے نبی نہیں ہے، تو یہ متواتر چیزیں۔ اسی طریقے سے امامت کا نظریہ کلی طور پہ تو عقلی ہے، کوئی امام ہونا چاہیے، لیکن وہ امام کی نس قائم کرنا کہ یہ والا امام ہے یہ والا امام نہیں ہے، تو یہ بھی چیزیں کیا متواتر ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک جو ہے وہ نصوص کا کیا ہے تواتر کا دعویٰ موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو امامت ہے، ان کی جو منصوص من اللہ ہونا ہے، اس کے اوپر نصوص کیا متواتر طور پہ وارد ہوئی ہیں۔ تو جب ایک چیز متواتر ہے جس میں اختلاف نہیں ہے تو عوام کیا اسے سمجھ سکتی ہے۔
عوام کے لیے مشکل کہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ فرعی احکام میں آتی ہے کہ جس کی چیزیں بہت زیادہ ہیں اور کوئی اس میں تواتر وغیرہ نہیں ہے، خود ان میں محدثین کا اپنا اختلاف ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ مثال کے طور پہ وضو میں کچھ اور نظریہ اپنا رہے ہیں کہ دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ دوسری دفعہ دھونے کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں روایات کے اختلاف کی وجہ سے، جبکہ عقائد میں کیا آپ کو اس طریقے سے چیز نہیں ملتی۔ یعنی سید مرتضی عالم الہدیٰ نے 1000 سال پہلے جو اس اشکال کا یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے قیاس کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب کی طرف ہم آ جائیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر سامنے آ رہی ہے، العدہ فی اصول الفقہ۔ جی یہ جو ہے وہ سید مرتضی شریف مرتضی عالم الہدیٰ کے بعد کے ہیں، تو یہ 460 ہجری میں ان کے متوفع ہے۔ تو یہ دوسری جلد ہے ہمارے سامنے۔ جب وہ تقلید کی جو ہے وہ بحث چھیڑی شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کہ جو ہے وہ تقلید کرنا کیا ہے، ضروری ہے، اور اہل بیت کے زمانے سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہمارے پاس اجماع چلتا آ رہا ہے اور اتفاق چلتا آ رہا ہے کہ مفتی ہوتے تھے، مستفتی ہوتے تھے، باقاعدہ کیا فتویٰ دیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اسی اعتراض کو کیا اٹھایا ہے، جس اعتراض کو اللہ یاری صاحب اٹھاتے ہیں اسی اعتراض کو انہوں نے اٹھایا اور اسی کا کیا دیا، جواب بھی دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ بنے گا ہمارے پاس دوسری جلد آلودہ کی، اور دوسری جلد میں صفحہ نمبر 730۔ 730 ٹھیک۔ جی 730 میں، کہ جب انہوں نے تقلید کے اوپر یہ استدلال اپنا پیش کر دیا کہ جی اہل بیت کے زمانے سے یہ جو ہے وہ اختلاف چلتا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے اور ان کو کیا فتویٰ بیان کر دیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو اس پر ہم نے واضح طور پہ بیان کیا تھا کہ اللہ یاری صاحب یہاں پہ ایک شبہ اور غلط فہمی یا جو بھی کہہ دیں وہ پیدا کرتے ہیں کہ جی فتویٰ سے مراد ان کی حدیث تھی، جبکہ اس سے پہلے شیخ طوسی علیہ رحمہ واضح کر چکے ہیں کہ ہماری حدیث مراد نہیں ہے بلکہ قول مجتہد کیا اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ہاں ہاں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جب بات پوری ہوئی تو انہوں نے کہا فَإِنْ قِيلَ، کہ اگر کوئی کہنے والا یہ اعتراض کرے کہ کما وجدناہم یرجعون الی العلماء فیما طریقہ فیما طریق الاحکام الشرعیہ، کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ وہ اپنے علماء کی طرف جاتے تھے، وہ جو احکام شرعیہ میں جو انہوں نے رستہ اپنانا ہوتا تھا اس میں وہ جاتے تھے علماء کی طرف، تو وجدناہم ایضا کانوا یرجعون الیہم فی اصول الدیانات، تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو دین کے اصول ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، جو ہے وہ ان کی طرف بھی وہ پھر علماء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے جا کے عقیدہ پوچھ لیتے تھے، دلیل تو نہیں پوچھتے تھے۔ اور درست ولم نعرف احد من الائمۃ علیہم السلام، اور ہم ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کو یا کسی جو ہے وہ عالم کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس چیز کا کیا کیا ہو، انکار کیا ہو اور کہا ہو کہ جی تمہارا طریقہ کیا ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا یہی استدلال ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کہ بھئی اہل بیت کے زمانے میں یہ کام چلتا آ رہا ہے اور اہل بیت نے اس کو غلط نہیں کہا، جس طرح آپ نے فتویٰ کے بارے میں کہا کہ لوگ فتویٰ لے کے عمل کیا کرتے تھے، تو یہ کام تو پھر اصول دیانات میں بھی چلتا آ رہا ہے، اصول میں بھی کیا چلتا آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ دلیل کیا نہیں بنے گی، بس ثابت کیا ہوگا کہ ولم یدل ذالک، یہ لہٰذا دلیل نہیں بنے گی کہ علی انہ یسوغ تقلید العالم فی الاصول، کہ پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، عالم کی تقلید کرنا اصول میں کیا ہو جائے آپ کے لیے، جائز ہو جائے، یہ اس چیز کو یہ چیز کیا ثابت نہیں کرتی، جائز نہیں قرار دیتی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اعتراض رکھا، تو اب یہاں اعتراض کا جو ہے وہ جواب شیخ طوسی علیہ رحمہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قیل لہ، ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ لو سلمنا انہ لم ينکر احد منہم ذالک، کہ اگر ہم آپ کی بات تسلیم بھی کر دیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے، علماء میں سے کسی نے اس طریقے کا جو ہے وہ انکار نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی آپ کی یہ جو بات ہے لم یطعن ذالک فی ھذا الاستدلال، جو ہم نے استدلال پیش کیا ہے اس کے اندر یہ تان پیدا نہیں کرے گی، مشکل پیدا نہیں کرے گی۔ وجہ کیا ہے کہ لأن علی بطلان تقلید فی الاصول ادلۃ عقلیہ و شرعیہ من کتاب السنہ وغیر ذالک، کیونکہ یہ طریقہ تو موجود ہے لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے پاس اصول کے اندر جو ہیں وہ تقلید کے باطل ہونے کے اوپر ادلہ عقلی بھی ہیں اور ادلہ کیا شرعی بھی ہیں، کتاب اور سنت سے، وہ بھی کیا موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کہیں گے دونوں کام چلتے آئے ہیں، لیکن فروع دین میں جو ہے وہ اہل بیت نے نہیں روکا تقلید سے، لیکن جب اصول دین کی بات آئی تو وہاں کیا ہے، تقلید سے کیا ہے، روک دیا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس تقلید کے بطلان کے اوپر، یعنی اصول دین میں تقلید کے بطلان کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، جبکہ فروع دین میں کیا ہے، دلیل کیا ہے، موجود نہیں ہے۔ وذالک کافٍ فی النکیر۔ اس کے بعد جو اہم جواب ہے وہ ایزن سے کیا شروع ہوتا ہے، کہ یہ پہلا جواب تو ہم یہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم آپ کو کیا دیں گے
کہ فإن المقلد فی الاصول یقدم علی ما لا یأمن ان یکون جہلا، کہ اصول میں جو مقلد ہوتا ہے وہ ایسی چیز کا اقدام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کا خود جاہل رہنا کیا ہے، یہ ممکن یہ امن کا سبب نہیں بنتا کہ انسان کیا ہے ایک اطمینان کی کیفیت پہ آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن طریقہ ذالک الاعتقاد، اصول میں آپ کی جو اصل کام چلتا ہے وہ عقیدے کا چلتا ہے کہ آپ نے یقین رکھنا ہوتا ہے۔ والمعتقد لا يتغیر فی نفسی عن صفت الی غیرہ، اور جو بندہ عقیدہ رکھ رہا ہے اس کے جو نفس میں ہے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ یقین سے جو ہے وہ یقین کی منزل پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقلید کر رہا ہے۔ جب وہ دوسرے کی تقلید کر رہا ہے تو اب اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ نہ اسے دلیل کا پتہ، نہ اسے استدلال کا پتہ، لہذا اس کے نفس میں اعتقاد پیدا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا شیخ طوسی علیہ رحمۃ فرمائے کہ بڑا فرق ہے کہ آپ عقیدے میں اور اصول دین میں آپ کو عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، دل میں یقین اور اطمینان کی کیفیت بنانی ہوتی ہے، اطمینان کی کیفیت بنانی ہوتی ہے، اور جب آپ تقلید کسی کی کریں گے تو یہ کیفیت آپ کے اندر بنے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ولیس کذالک فی شریعت، لیکن شریعت میں یہ بات نہیں کی گئی کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ دل میں اس کے اوپر عقیدہ بھی بنائیں کہ یہ کام جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اطمینان حاصل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی احکام جو ہے وہ مسالے کے تابع ہیں، ولا یمتنع، اور یہ چیز کیا ہے ہم کہتے ہیں محال نہیں ہے کہ ان یکون من مصلحتہم تقلید العالم، کے لوگوں کی اس میں مصلحت کیا ہو کہ وہ عالم کی تقلید کریں، فی جمیع تلک الاحکام، تمام شرعی احکام میں کیا ہے وہ تقلید کریں۔ یہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مصلحت کا تقاضا ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام لوگ کیا ہے اس میں علم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس میں مصلحت اللہ نے یہ رکھی ہو کہ ہر کوئی جو ہے وہ علمی طور پہ قلبی طور پہ یقین کی کیفیت تک نہ بھی پہنچے، کسی جو ہے وہ صاحب تحقیق کے اوپر بھروسہ کر لے تو یہ بھی کام کیا چلے گا۔ لیکن وذالک، لیکن یہ بات کیا ہے وہ لا یتأتی فی اصول الدیانات، یہ جو ہے وہ عقائد میں یہ بات کیا نہیں چلے گی۔ عقائد میں آپ کو عقیدہ چاہیے ہوتا ہے، یقین چاہیے ہوتا ہے، جبکہ جو فرعی احکام ہے وہاں پہ یقین کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، بس کوئی عادل بندہ آ جائے وہ آپ کو خبر دے دے، بتا دے، تو اس کے اوپر آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے دو فرق یہاں پہ بیان کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ میرا نظریہ کیا ہے اور میں کیا سمجھتا ہوں کہ کیا اصول دین میں تقلید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان الذی یقوی فی نفسی، وہ چیز جو میرے اندر بڑی مضبوط طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ ان المقلد للمحق فی اصول الدین، وہ بندہ جو تقلید کرتا ہے اس بندے کی کہ جو حق عقیدہ رکھتا ہے اصول دیانات میں، یعنی جو اصول دین میں حق عقیدے کے اوپر ہے، حق عقیدہ رکھنے والے کی کوئی بندہ آ کے تقلید کرتا ہے، وہ ان مختن فی تقلیدی، میں کہتا ہوں کہ اگرچہ اس نے تقلید کر کے خطا کی ہے لیکن یہ ایک ایسی خطا ہے کہ غیر مؤاخذ بہ، جس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، وانہ معفو عنہ، اور یہ اس کی خطا کیا ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ یعنی فرض کریں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ مولا عباس کی تقلید کرتا ہے مولا امیر المومنین اسلام کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے، دلیل وغیرہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ مولا عباس، آپ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ میرا نظریہ، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی میں بھی آپ کی کیا تقلید کرتا ہوں، آپ کی بات پہ کیا بھروسہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تقلید جو اس نے کام کیا یہ خطا ہے، لیکن ایک ایسی غلطی ہے کہ غیر مؤاخذ بہ، جس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ کیا معاف ہو جائے گا، اور اس کا نظریہ بھی کیا صحیح بنے گا، اور وہ اس کے اوپر کیا دلیل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو میرے ذہن میں فقط آ رہی ہو، بلکہ اس کے اوپر میرے پاس کیا دلیل بھی موجود ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ وہ انما قلنا ذالک، کہ یہ جو بات میں آپ کو کہتا ہوں کس وجہ سے کہتا ہوں کہ لمثل ھذا طریقہ، اس کی دلیل وہی ہے کہ التی قدمناها، کہ جو ہم نے کیا پہلے بیان کی ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ لانی لم اجد احد من الطائفہ ولا من الائمہ علیہم السلام، کہ میں جو ہے وہ تاریخ میں چلا جاؤں، حدیثوں میں چلا جاؤں، تو نہ میں شیعہ گروپ میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو دیکھتا ہوں کہ قطع موالاتا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بندے کی موالات کو چھوڑ دیا ہو، کہا کہ جی ہم تمہاری ولایت کو، ہم تمہاری جو عقیدہ ہماری ولایت کے رکھتے ہم نہیں مانتے، کس بندے کی کہ من سامع قولہم واعتقد مثل اعتقادہم، کہ جس نے یہ ان کی بات کو سنا اور سننے کے بعد ان کی عقیدے جیسا عقیدہ کیا اپنا لیا، بس فقط سننے سے کیا تقلید سے عقیدہ اپنا لیا، وَإِن لَمْ يَسْنِ ذَلِكَ إِلَىٰ حُجَّةِ عَقْلٍ أَوْ شَرْعٍ، اور اس میں اس نے جو ہے وہ کوئی دلیل اور استناد قائم نہیں کیا، نہ ہی اس کے پاس حجت عقلی تھی اور نہ ہی کیا حجت شرعی تھی، بس وہ اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو میں بھی جو ہے وہ ان جیسا کیا عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہو کہ جی تم نے یہ کام غلط کیا ہے، کہتے ہیں جی میں نے کسی بندے سے بھی اس چیز کے غلط ہونے کے اوپر کیا ہے کوئی بات نہیں سنی۔ تو یہ وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تقلید کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہے، کہاں پہ اگر وہ اس بندے کی تقلید کرتا ہے کہ جو بندہ کیا ہے حق عقیدہ کیا رکھنے والا ہے۔
اور اسی چیز کو جو ہے وہ سید سستانی دامت ذل العالی نے بھی کیا اختیار کیا، یعنی سید سستانی کی اگر ہم جو ہے وہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو استفتاء میں جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ عقائد میں جو ہے وہ کسی ایسے بندے کی تقلید کرتا ہے کہ جس کے ہاں جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے صحیح طور پہ ثابت ہے، یعنی جو صحیح عقیدہ رکھنے والا ہے، غلط عقیدہ رکھنے والا نہیں، صحیح عقیدہ رکھنے والی کی اگر کوئی بندہ تقلید کرتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے اور اس کا کام کیا درست ہے، اس میں کوئی اس کا کیا مواخلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ہاں تقلید واجب ہے، عقلی طور پہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ دلیل کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، لیکن اگر اس نے دلیل کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، کسی حق رکھنے والے عقیدے کی بات کر بھی لی ہے تو پھر بھی کیا اس کی مشکل نہیں ہے۔ چلیں نتیجتاً خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں ہے اور تقلید فروع دین میں کیوں ہے، اس پر آپ اگر تکملتاً ایک مختصر بیان اگر آپ فرمائیں تو بہت اچھا۔ علماء نے جو حوالہ جات دی ہیں اس کا بھی ایک جی میں خلاصہ۔ اس کا آخر پہ خلاصہ ایک بیان کرتا ہوں تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے۔ جی ٹھیک ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کا کیا خلاصہ کریں تو اس چیز کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو اصول دین اور فروع دین کا آپس میں قیاس کرنا کیا ہے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس قیاس کو یوں بیان کیا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اصول دین میں ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ یقین کی منزل تک پہنچیں، اور یقین کی منزل تک انسان کسی کی تقلید کی وجہ سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یقین کی منزل تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان خود کیا دلیل کے ذریعے سے آئے گا، دلیل کے ذریعے سے آئے گا پھر وہ یقین کے ذریعے سے پہنچے گا۔ جبکہ جو فرعی مسائل ہیں اس میں تو ایک راوی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، تو اس کی بات سے ظاہری بات ظن حاصل ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی کیا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نظریہ ہمارے ہاں ہے کہ عقائد میں آپ کو متواتر روایت چاہیے ہوتی ہے، خبر واحد جو روایت ہے، صحیح سند روایت ہے، اس سے بھی کیا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جو خبر واحد روایت ہے اس سے زیادہ ظن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر معصوم راوی ہے اور اتنے زیادہ راوی بھی نہیں ہے کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی امام معصوم نے یہی فرمایا ہے۔ ہاں یہ کیونکہ غیر معصوم ہے ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے، یہ حجت ہے ہمارے نزدیک، تو حجت ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ 100% یقین کا کیا ہے فائدہ دے۔ ہاں حجت ہے، یعنی اگر غلطی ہوگی تو آپ اس میں آپ کی کیا ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی۔ تو فقہ میں تو ایسے ہی چلتا ہے، یعنی فقہ میں ہر فرعی مسئلے کے اوپر آپ کے پاس یقین والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہر فقہ میں جو فرعی مسائل ہیں اس میں آپ کے پاس کون سی چیزیں ہیں، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اس میں چیزیں کیا ہیں، اخبار احاد ہیں، اور اخبار احاد میں بھی سکہ اور غیر سکہ بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں قرائن و شواہد جمع کر کے آپ کیا ہے ایک عمل کی طرف کیا ہے واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا فرق ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عقائد اور جو شرعی احکام ہیں ان دونوں کو آپس میں قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور اسی فرق کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ سید شریف مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے جو ایک اور فرق بیان کیا وہ یہ فرق بیان کیا کہ دونوں کے جو مسائل میں کیا بہت زیادہ فرق ہے۔ اصول دین کے مسائل چند ایک ہیں، ان کے دلائل بڑے مختصر ہیں جو ہر کوئی کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اصول دین ہمارے پاس 5 ہیں، ٹھیک ہے، توحید ہوگی، عدل ہوگی، نبوت ہوگی، امامت ہوگی، قیامت ہوگی، یہ ان چیزوں کا آپ علم خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بیشتر ہیں وہ عقلی ہیں، ٹھیک ہے، فقط جو ہے وہ یہ نبی ہے یا یہ نبی نہیں ہے، یہ امام ہے یا یہ امام نہیں ہے، اس میں آپ کدھر جانا ہے، روایات کی طرف جانا ہے، اور روایات میں اس میں کیا اختلاف موجود نہیں ہے۔ شیعہ مذہب کے اندر تواتر موجود ہے، جب تواتر موجود ہے تو اس میں آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی کے اوپر ایان صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ فقہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کو فقہ میں سے اسی ثانی کی عبارت دکھائی کہ فقہ میں بھی اگر کسی چیز کے اوپر تواتر آ جائے، کسی چیز کے اوپر علماء کا اتفاق آ جائے، تو وہاں پر بھی فقہ میں بھی کیا تقلید نہیں ہوتی۔ جب فقہ میں وہاں پر تقلید نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اصول دین میں جو چیزیں متواتر ہیں اس کے اوپر بھی کیا تقلید نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ دو نکات ہیں کہ فقہی احکام بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر دلیل کی طرف جانا اور اس کو حاصل کرنا، اس میں ایک تخصص کی ضرورت ہے، ایک عمر لگانے کی ضرورت ہے، جبکہ عقائد میں ایسا نہیں ہے، اس کے چند ایک محدود احکام ہیں جو مسلمان بننے کے لیے، شیعہ بننے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ مختصر دلیل کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے کیا ہے ایک فرق دونوں چیزوں کا بتایا۔ تو ان دو فرقوں کے بعد اگر کوئی اصول دین کا فروعی دین کے اوپر قیاس کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قیاس مال فارق ہے، کہ دو مختلف چیزوں کو آپ اس میں قیاس کر رہے ہیں، اور قیاس مال فارق کیا ہے، یقیناً باطل ہے، اور اس کی کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے مذمت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے مرحلے پہ ہے کہ قیاس مال فارق ہے۔ دوسرے مرحلے پہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس چیز کو واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عقائد میں تقلید کر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اور ایک ایسی غلطی ہے کہ جو غلطی اس کی معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کسی حق عقیدہ رکھنے والے کی تقلید کر لی ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا. یعنی فرض کریں کہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کے وجود کے اوپر دلائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے توحید کے اوپر بھی دلائل نہیں ہے، وہ آپ کی تقلید میں کیا مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک مومن تھے، ریسرچر تھے، اسکالر تھے. اس نے کہا کہ آپ کا کیا کیجیے، آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، کہتے چلیں یہ میں آپ کی وجہ سے کیا ہے میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو اب شیخ توسی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کو آپ کہیں کہ یہ بندہ کافر ہے کیونکہ جی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، نہیں، وہ مسلمان ہوگا، اس کے اوپر مسلمانوں نے احکام جاری ہوں گے. ہاں یہ جو اس کا طریقہ کار ہے نا، یہ طریقہ کار غلطی وہ کر رہا ہے کہ اس میں وہ تقلید کر رہا ہے، لیکن یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ جو معفو عنہ ہے، جو اس کی کیا معاف ہو جائے گی. اور اس کے اوپر ہم نے سید سیستانی کا موقع پیش فرمایا کہ سید سیستانی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ تقلید کرنا واجب ہے، عقلی طور پہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا عقائد کے اندر اور کسی اہل حق رکھنے والے بندے کی تقلید کی وجہ سے صحیح عقیدہ اپنا لیتے ہیں تو اس کا عقیدہ وہ قبول کیا جائے گا، اس چیز کو کیا مان لیا جائے گا. اور شیخ طوسی علیہ الرحمن نے باقاعدہ اس کی اوپر دلیل بھی دی کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے سے ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ معصوم کو نہیں دیکھا، کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے اس طریقے کی مخالفت کی ہو اور کہا ہو کہ ہم تمہاری ولایت کو نہیں مانتے، ہم تم نے جو ہماری موالات کا عقیدہ رکھتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ تمہارے پاس کیا دلیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، جو لوگ کسی کی تقلید میں کیا صحیح عقیدوں کی طرف جاتے تھے، اپناتے تھے، تو اس کو بھی کیا ہے مان لیا جاتا تھا. لہٰذا جب مان لیا جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کی وجہ سے اگر کوئی اصول دین میں تقلید کر رہا ہے تو اس کے عقیدے کو بھی کیا مان لیا جائے گا. ہاں وہ تھوڑی سی غلطی کر رہا ہے اور یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ جو کیا معاف کر دی جائے گی. تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو ہے وہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اگر آپ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے اور آپ کا عقیدہ قبول نہیں ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دو نکات ہو گئے. اور تیسرا پریکٹیکل جا کے کیا اپنی قوم میں دیکھ لیں کہ 9 سال کی بچی ہے، اس کے پاس اللہ کے وجود کے اوپر کتنے دلائل موجود ہیں، امام کی امامت کے اوپر کتنے دلائل موجود ہیں. تو پریکٹیکل وہ تقلید کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. خواتین آپ کی ہیں تقلید کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلائل ہوتے ہیں. اکثریت جو عوام کی ہے وہ اس میں تقلید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں اللہ کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل ہیں، امامت کے مسئلے میں ہو گئے، نبوت کے مسئلے میں ہو گئے، تو اس میں کیا ہے وہ جو یہ والا نبی ہے یہ والا نہیں ہے، اس میں وہ یعنی ایک قسم کی تقلید ہے والدین کی اپنی. ٹھیک ہے، لیکن یہ تقلید کن لوگوں کی ہے جو حق عقیدہ کیا رکھنے والے ہیں. تو پریکٹیکل طور پہ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ تقلید ہو رہی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جو ہے وہ لوگ دلائل کے ذریعے سے کیا اس طرف آ رہے ہیں. اور اگر اس کے دلائل ہیں بھی صحیح تو وہ سید مرتضی عالم اللہ والی بات ہے کہ بڑے مختصر قسم کے دلائل ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے پاس کیا موجود ہوں، تو اس سے کیا کام چلایا جا سکتا ہے.